بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے سورۃ یوسف کے دروس چل رہے تھے اور جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور پھر مصر کے اندر وہ قحط سالی کے سال آ گئے اور جناب یوسف علیہ السلام اپنے اس گندم کو لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے تھے اور جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گندم لینے کے لیے پہنچ گئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لاتا ہوں، آپ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس واقعے کی تفصیل رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا الى ابیہم، پس جب لوٹے وہ اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، کہ روک دیا گیا ہم سے پیمانہ، یعنی ماپ، اناج، کیل کا معنی اناج بھی ہے، ماپ بھی ہے، روک دیا گیا ہے ہم سے اناج۔ فارسل معنا اخانا، پس بھیج تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، نقتل وإنا له لحافظون، ہم اناج لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس بنیامین کے بارے میں، الا کما امنتکم علی اخی، جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا اس بنیامین کے بھائی یوسف کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور تمہاری حالت مجھے معلوم ہے کہ تم کیا حفاظت کرو گے اس کی۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پس اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا، وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پایا انہوں نے اپنی جمع پونجی کو، اپنا سرمایے کو، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو لٹا دی گئی ہے ان کی طرف۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، وہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے خوشی خوشی کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا جان ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں دانے بھی مل گئے، پیسے بھی مل گئے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، جمع پونجی ہے اور رقم بھی لٹا دی گئی ہے ہماری طرف۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اناج لائیں گے اپنے گھر کے افراد کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ۔
ذالک کیل یسیر، یہ بوجھ تو بہت تھوڑا ہے، یہ ایک اونٹ کا بوجھ دینا عزیز مصر کے لیے بہت آسان ہے۔ حاضرین و ناظرین، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو گندم بھی دی، چپکے سے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان کے برتنوں کے اندر، جو ان کے برتن تھے ان کے اندر ان کی رقم بھی رکھ دو۔ 10 بھائی تھے، علیحدہ علیحدہ تھے، ہر ایک کی رقم ان کے جو ہے برتن میں رکھ دی گئی۔ تو جیسے ہی یہ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، شام کے اندر پہنچے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شام سے لے کر مصر تک تقریباً یہ پیدل راستہ 10 دن کا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ملک شام اپنے ابا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حال حوال پوچھا، بتایا، فرمایا اے ہمارے ابا جان، مصر کا جو بادشاہ ہے بہت نیک بادشاہ ہے، اچھا بادشاہ ہے، اس نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی ہے، اچھا اکرام کیا ہے، خوش اخلاق ہے اور ملا ہے۔ ہم نے اپنے 11ویں بھائی کا تذکرہ کیا کہ ہمیں اپنا 11ویں بھائی کا بھی حصہ دے دیں۔ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ ہمارے ابا جان کے پاس ہوتا ہے، ہمارے ابا جان اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور ہمارا ایک ستیلا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے باپ ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، آپ اس کا بھی حصہ ہمیں دے دیں۔ ہم نے بہت ہی کہا، بادشاہ نے کہا آپ کو پتہ ہے میں جو کچھ دیتا ہوں ناپ کر دیتا ہوں، جو حاضر ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں، جو غائب ہوتا ہے اس کو حصہ نہیں دیتا۔ اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، ہمارا باپ اس کی پریشانی اور غمگینی میں اب دوسرے بھائی کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ پتہ نہیں ہم ایسے شکار میں گئے تو اس طرح جو ہے ہمارا بھائی ہم سے گم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کو جو ہے شیر وغیرہ اور جنگل کے جانور کھا گئے، بھیڑیا وغیرہ کھا گئے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی مصر کے بادشاہ کو دعائیں بھی دی۔ یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ جناب یوسف علیہ السلام کے نام کا تذکرہ مصر کے کسی بندے کو بھی نہیں تھا کہ اب یہ جو بادشاہ بن گیا ہے، جیسے لوگوں میں یہ جو ہے مشہور ہو جاتا ہے کہ اس ملک کا فلاں بادشاہ ہے، بس مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گئے اور بھائیوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ تو انہوں نے درخواست کی ابا جان ہم جو ہے اب جب جائیں گے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے، اتنا دور سفر کرتے ہیں اور یہ جو 10 جو ہے توڑے ہم لے کر آئے ہیں گندم کے، یہ تو ہمارے خاندان پر پورے نہیں ہوتے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 390 افراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے تھے، تو 10 یہ توڑے کیسے پورے ہوتے؟ تو اس وجہ سے بھائیوں نے پھر اسی طرح جس طرح کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے منتیں کی کہ اے ابا جان ہمارا بھائی چھوٹا ہے، ہم اس کو لے جائیں گے، جنگل میں جائیں گے اور وہاں یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھیلے گا اور شکار کرے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، جس طرح اس وقت انہوں نے اپنے باپ سے منتیں کی اور بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح بعینی اب بھائیوں نے پھر مطالبہ کیا، اے ہمارے ابا جان مہربانی کریں، مہنگائی ہے، حالات بہت ناساز ہیں اور آپ مہربانی کریں ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم انشاءاللہ اس کا بھی حصہ لے کے آئیں گے، چلو گھر کی جو ہے گزران ہو جائے گی۔ پھر جب انہوں نے اپنے برتن کھولے تو اس کے اندر تو گندم بھی تھی اور ساتھ رقم بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھجوا دی۔ پھر زیادہ خوش ہو گئے ہمارے ابا جان، دیکھیے کتنا اچھا نیک بادشاہ ہے، اس نے ہمیں گندم بھی دی، پیسے بھی واپس کر دیے، آپ مہربانی کریں آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے ہم سے پہلے دھوکہ دیا، اب پھر یہ ہم سے جو ہے دوبارہ دھوکہ دینے چاہتے ہیں اور ہمارے اس بیٹے کو بھی ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ منتیں کی، بہت زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا۔ پھر بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا ایک بات یہ ہے، ایک بات ہے کہ آپ جو ہے ایک پکا عہد کریں میرے ساتھ
اور پختہ عہد دیں کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے بھائی کو لے آئیں گے، ٹال مٹول نہیں کریں گے کہ اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، آپ آ جائیں اور میرا بیٹا یہ بنیامین نہ آئے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ آپ پکا عہد دیں۔ تو پھر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کو حاضر ناظر بنا کر پکا عہد دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو یہ ہے جناب کہ حضرت بنیامین اب بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں دوبارہ مصر، اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے برتنوں کے اندر جو ہے رقم وغیرہ ڈال دی، اس کی بھی حضرات مفسرین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، تو فرمایا کہ شاید یہ دوبارہ نہ آ سکے، بہت لمبا چوڑا سفر ہے، چلو یہ خوش ہو جائیں گے، اس بنیاد پر شاید یہ چھوٹے بھائی کو لے آئیں گے، میں بھی اس کی زیارت کر لوں گا بنیامین کی۔ تو اس بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ پیار کیا اور بھائیوں کو یہ رقم بھجوا دی۔ تو اس طرح جو ہے بنیامین کو یہ پھر دوبارہ لے آئے اور یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں لے آئے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آگے نئی ویڈیو میں نئی آیات کے اندر کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا، کیسا برتاؤ کیا، پھر ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، انشاءاللہ العزیز وہ اگلی نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی قرآن پاک پر عمل کرنے والا اور قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ سننے والے ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، آپ اس ویڈیو کو آگے دوسرے بھائی تک، دوسرے دوست تک پہنچائیں، انشاءاللہ ان کا بھی یہ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔